360 में ईरान का अपनी हदूद में अमरीकी ड्रोन गिराने का दावा। पनागुज़ीनों का आलमी दिन, अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर अफराद की तादाद जदीद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर क्यों? और ट्रंप इंतजामिया की पनागुज़ीनों के कोटे में बतदरीज कमी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। ईरान ने दावा किया है कि उसने खलीज में जासूसी करने वाला एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन ईरान की हदूद में गिरा, लेकिन अमरीकी महकमा दिफा का कहना है कि ये वाकया बैनुल-अक़वामी पानियों पर पेश आया है। इससे खित्ते में तनाव मजीद बढ़ने का खदशा है। मजीद तफसीलात के लिए कैपिटल हिल से हमारे साथ मौजूद है नदीम याकूब। नदीम, ड्रोन गिराने के वाक़े की क्या तफसीलात हैं? इरम, एक अमरीकी ओहदेदार ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा है कि वो अमरीकी नेवी का एक ड्रोन जो था उसको आबनाए हुर्मुज़ की जो बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई हदूद हैं उसमें मार गिराया गया है। और अमरीकी सेंट्रल कमांड के एक तर्जुमान ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ अमरीका का कोई भी तैयारा या ड्रोन जो है उसने ईरान की जो फ़िज़ाई हदूद हैं उनमें परवाज़ नहीं की। ताहम पासदारान इनकलाब का दावा है कि उन्होंने अमेरिका का एक ड्रोन जो है उसको आबनाए हुर्मुज़ के करीब कोहे मुबारक में उस वक़्त मार गिराया जब वो ईरान की फ़िज़ाई हदूद जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा था। पासदारान इनकलाब के आला कमांडर हुसैन सुलेमानी ने कहा है कि ये जो कार्रवाई है ये अमेरिका के लिए एक वाज़े पैगाम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी जो फ़िज़ाई हदूद हैं वो एक रेड लाइन है और जो भी इसको क्रॉस करेगा ईरान उसका भरपूर जवाब देगा। जी इरम, ये बताइए नदीम कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जिस तरह तनाव बढ़ रहा है, वाशिंगटन में कांग्रेस किसी फौजी कार्रवाई के इम्कान के बारे में क्या कह रही है? इरम, कांग्रेस में जो कांग्रेस के अरकान हैं उनमें ईरान में जो कशीदगी है उस हवाले से तशवीश पाई जाती है और उन्हें इस बात का ख़दशा भी है या इस बारे में तशवीश भी है कि कहीं ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना कर जाए, ख़ास तौर पर जब बात होती है किसी ताकत के इस्तेमाल की। इस बारे में जो तफसीलात हैं वो इस रिपोर्ट में। खलीज में तनाव में इजाफा हो रहा है और कैपिटल हिल पर इस बारे में बहसो तकरार चल रही है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ईरान की जानिब से ये इश्तियाल अंगेजी सदर ट्रंप के जोहरी मुआहदे से अलग होने की वजह से है। रिपब्लिकन्स कहते हैं कि ईरानी जारियत से जाहिर होता है कि ट्रंप इंतजामिया की ईरान पर पाबंदियां सख्त करने की पॉलिसी मुअस्सर साबित हो रही है। मगर अमरीकी महकमा खारजा के एक आला सफारतकार ने कानून साजों को बताया है कि अमरीका ईरान के साथ अमन का ख्वाह है। हमने ईरानी अवाम के लिए बहुत रोशन मुस्तकबिल का इम्कान उनके सामने रखा है। हम जो जामे मुआहिदा चाहते हैं उनमें ईरान को 4 मामलात हल करने होंगे: जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी और उनका फैलाव, दहशत गर्दों की इमदाद और माली इमदाद, और अमरीकी शहरियों को बगैर ठोस वजह के हिरासत में लेना। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए खित्ते में अपनी अस्करी कुव्वत में इजाफा किया है, लेकिन डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस वाजे करना चाहते हैं कि किसी तनाज़े की सूरत में ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त देने का इख्तियार सदर नहीं कांग्रेस के पास है। अगर इंतजामिया को कोई खतरा नजर आए जिसमें ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल जरूरी हो तो पहले आपको कैपिटल हिल पर आना होगा। इंतजामिया को जंग शुरू करने से पहले कांग्रेस से इजाजत चाहिए होगी। कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के अरकान में जंग का ऐलान करने के इख्तियारात के बारे में तकसीम पाई जाती है। 11 सितंबर के वाक़यात के बाद कांग्रेस ने एक कानून पास किया था, मंजूर किया था, जिसके तहत सदर को ये इख्तियार दिया गया था कि वो तालिबान और अलकायदा के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई का हुक्म दे सकता है। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि इस कानून का इतलाक़ जो है वो ईरान या किसी और दूसरे मुल्क के साथ कशीदगी या जंग पर नहीं होता। जी इरम, थैंक्स फॉर द अपडेट नदीम याकूब। ये थे नदीम याकूब जो कि कैपिटल हिल से हमारे साथ मौजूद थे।
دنیا بھر میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ آپ facebook.com/voa اردو کا پیج بھی آ سکتے ہیں جہاں پر ہمارا سارا کانٹینٹ آپ کو بآسانی ملے گا. آج پناہ گزینوں کا عالمی دن ہے. دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی تعداد ریکارڈ 71 ملین کو چھو رہی ہے جو جنگوں، فسادات اور مظالم ڈھانے والی حکومتوں یا انتہا پسندوں سے جان بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. ان میں تقریباً 25 ملین پناہ گزین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی جان کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک جانا پڑا. دنیا بھر میں 57% پناہ گزین صرف 3 ملکوں سے آ رہے ہیں. ان میں سر فہرست ہے شام، جہاں خانہ جنگی کے باعث 6.3 ملین افراد کو وطن چھوڑنا پڑا. تقریباً 2.5 ملین پناہ گزینوں کا تعلق افغانستان سے ہے، جبکہ سوڈان سے 2 ملین سے زیادہ لوگ اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. آج جو ملک سب سے بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں ان میں اس وقت پہلے نمبر پہ ہے ترکی، دوسرے نمبر پر پاکستان اور تیسرے پر یوگینڈا. ترکی میں بیشتر پناہ گزینوں کا تعلق شام سے ہے. پاکستان افغان پناہ گزینوں کا سب سے بڑا گھر ہے، جبکہ یوگینڈا ہمسایہ ملک جنوبی سوڈان اور جمہوری کانگو سے آنے والے ملکوں کی میزبانی کر رہا ہے. اقوام متحدہ کا ہائی کمیشن برائے پناہ گزین 70 سال سے کام کر رہا ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑنے والے پناہ گزینوں کی بڑی تعداد اپنے ملک واپس جانے کی خواہش مند ہے، لیکن دنیا کے کئی خطوں میں امن اور استحکام کی کمی کے باعث پناہ گزینوں کی تعداد گھٹنے کی بجائے بڑھ رہی ہے. ایک نظر ڈالتے ہیں ان حالات پر جو لوگوں کو ان کے وطنوں سے باہر دھکیل رہی ہے. جون کے اوائل سے شمال مشرقی کانگو میں نسلی فسادات کے باعث 3 لاکھ سے زائد افراد وہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کے حکام کے مطابق صرف پچھلے ایک ہفتے کے دوران کاشتکاروں اور چرواہوں کے درمیان جھڑپوں میں 160 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی جاری رہی تو خطرہ ہے کہ اور بھی لوگ البرٹ جھیل کے پار یوگینڈا میں پناہ لینے کی کوشش کریں گے. زیادہ تر لوگ جو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں وہ واپسی کے لیے پر امید ہیں. ان میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ فلسطین اور اردن میں پناہ گزینوں کے کیمپوں میں گزارا ہے. ہم اپنا وطن ہرگز نہیں چھوڑیں گے، یہ ناممکن ہے. آنے والی نسلیں بھی ایسا نہیں کریں گی. اگر ہم مر بھی گئے تو اور لوگ تو موجود ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن واپس آنے والوں کی تعداد نسبتاً کم ہے اور نئے تنازعات، جبر، جرم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث پناہ گزینوں کے نئے گروہ جنم لیتے ہیں. دنیا بھر میں بے گھر افراد کی موجودہ تعداد تقریباً فرانس کی آبادی کے برابر ہے. ان میں سے اکثر افغانستان، شام، جنوبی سوڈان، میانمار اور صومالیہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور جب آپ ان ملکوں پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان اور صومالیہ میں 40 سے زائد عرصے سے مسلسل نقل مکانی کی کیفیت جاری ہے. UNHCR سے وابستہ ایک اعلیٰ عہدیدار نے VOA کو بتایا کہ ایتھیوپیا اور کیمرون جیسے ملک قبائلی تنازعات کے باعث مسلسل اندرونی نقل مکانی کی زد میں ہیں، لیکن کچھ مسائل کی وجہ پچھلے دنوں پیش آنے والے واقعات بھی ہیں. اور پھر ایک بہت بڑی خبر وینزویلا ہے، جہاں 2015 سے 4 لاکھ سے زیادہ افراد نقل مکانی کر چکے ہیں. کیلی کے مطابق کولمبیا میں سرے-دست 13 لاکھ رجسٹرڈ وینزویلن باشندے ہیں اور پیرو میں 8 لاکھ. ترکی، لبنان اور اردن میں زیادہ تر شام سے آنے والے پناہ گزین موجود ہیں. کچھ ملک باہر سے آنے والے پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں، جبکہ وہاں کی اندرونی کشیدگیاں مقامی آبادی کی نقل مکانی کا سبب ہیں. کیلی کہتی ہیں زیادہ تر لوگ اپنا گھر بار اس وقت چھوڑتے ہیں جب وہاں ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور یہ وہ بڑی وجہ ہے کہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر اتنی بڑی تعداد میں افراد آ رہے ہیں. ایسے بہت سے افسوسناک حالات کی کہانیاں موجود ہیں جہاں پڑوسیوں یا پھر پورے علاقے پر حریب گروہوں کا قبضہ ہے، اور جہاں نوجوان مردوں کو انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ وہ یا تو کسی گروہ میں شامل ہوں یا دوسروں کو قتل کریں اور یا خود قتل ہو جائیں، اور نوجوان خواتین غیر قانونی تجارت یا جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے ممالک کی معیشت اور سلامتی میں سرمایہ کاری کرے جہاں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا جاتا ہے. زائدہ ہوک کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، وائس آف امریکہ. پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت 30 جون کو ختم ہو رہی ہے. اگرچہ اس مدت میں پاکستان ہمیشہ توسیع کر دیتا ہے، UNHCR نے زور دیا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے لیے حکمت عملی کو 2021 تک توسیع دی جائے. یہ حکمت عملی ہے کیا؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے پاکستان میں UNHCR کے ترجمان کیسر خان سے. کیسر صاحب، ویلکم ٹو دی شو. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان میں 40 سال سے افغان پناہ گزین رہ رہے ہیں، ان کی وطن واپسی کے لیے اس وقت UNHCR کی کیا حکمت عملی ہے؟
بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں کہا، اس وقت دنیا میں تقریباً 70-71 ملین لوگ بے گھر ہیں، جس میں سے 25 ملین جو ہے وہ ریفیوجیز ہیں، یعنی مہاجر ہیں. یہی سلسلہ اب افغانستان پہ اگر ہم آئیں تو پچھلے 40 سال سے پاکستان میں اور ایران نے افغان ریفیوجیز کو پناہ دی ہوئی ہے. ملینز آف ریفیوجیز وہ ادھر آئے اور ایران گئے. تو مختلف ادوار میں یہاں پہ لوگ آئے اور پھر چلے گئے. اگر ہم 79 سے لے کے اب تک کا وہ کریں تو لوگ آتے گئے اور جاتے گئے. 2001 سے 2002 سے لے کے ابھی تک تقریباً 44. کیسر خان، یہ بتائیے کہ حکمت عملی کیا ہے، پلان کیا ہے، کیسے ان کو واپس بھیجا جائے گا؟ ان کو واپس ہم ایسے نہیں بھیج سکتے، کیونکہ وہاں پہ جو ایبزارپشن کیپیسٹی ہے وہ جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اور وہاں پہ اپنے ریفیوجی آئی ڈی پی کرائسس ہے، پلس وہاں پہ جو لوکل کمیونٹیز ہے وہ بھی انفراسٹرکچر بھی اتنا مضبوط نہیں ہے. اور یہاں سے اگر ریفیوجیز جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ کیپیسٹی نہیں ہے اس کے ابزارو کرنے کی. تو اس سلسلے میں جو ہماری میٹنگ ہوئی، ٹراپاٹاٹ کمیشن کی میٹنگ کی اور کوڈا پاٹاٹ کی تھی، تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ افغانستان میں ٹارگیٹڈ ڈیولپمنٹ اسسٹنس ہے. افغانستان میں وہاں پہ لائیولیہڈ، ہیلتھ، ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر کی فیسلٹیز وہاں پہ دیں، تاکہ تو ابھی اس میں بین الاقوامی ادارے مدد نہیں کر رہے افغانستان کی ری بلڈنگ میں؟ افغانستان میں وہاں پہ ابھی ایک پازیٹیو سٹیپس لیے جا رہے ہیں افغان گورنمنٹ کی طرف سے. تھوڑی بہت امداد ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹ بہت ضروری ہے. وہاں پہ ری انٹیگریشن سائٹس جو ہیں ہائی ریٹرن ایریاز میں وہاں پہ ضروری ہیں، اور وہاں پہ تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے. لیکن وہاں پہ ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے سسٹینیبل ری انٹیگریشن کی. اگر یہاں سے افغان مہاجرین جاتے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں تو اگر وہاں پہ اسسٹنس نہ ہو، ڈیولپمنٹ اسسٹنس وہاں پہ نہ ہو، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہ ہو، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ واپس آئیں گے یا تھرڈ کنٹری کی طرف جائیں گے، یا کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ شامل. کیسر خان، آخر میں یہ بتائیے گا کہ پاکستان تو خود معاشی دشواریوں کا شکار ہے، اس کو بھی انتہا پسندی کا سامنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ افغان مہاجر جو ہیں وہ واپس جائیں، اور حالات سازگار افغانستان میں نہیں ہیں. تو پھر ابھی تو لگتا ہے کہ کوئی پلان یا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اپنے گھر کو واپس لوٹ پائیں گے. یہ جو ہے نا لاسٹ ایئر گلوبل کمپیکٹ آن ریفیوجیز جنرل اسمبلی نے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے، جس کے 4 ایلیمنٹس ہیں. ایک رسپانسبلٹی شیئرنگ ہے. جو 85% ریفیوجیز ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوسٹ کری انکلوڈنگ پاکستان. تو اس کمپیکٹ میں یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو رسپانسبلٹی شیئر کرنی ہوگی. اور اس کا دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ سیلف ریلائنس ہے. ہم نے ان لوگوں کو ریفیوجیز کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہوگا، اور جو ہوسٹ کنٹریز ہے وہاں پہ ہم نے ڈیولپمنٹ اسسٹنس دینے ہوں گے، اور جو ہوسٹنگ کنٹریز ہے ان کو بھی ہم نے سپورٹ کرنا ہوگا. تو یہ ہے کہ رسپانسبلٹی سب کی ہے، صرف پاکستان کی رسپانسبلٹی. صحیح. کیسر خان، ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان میں موجود افغان پناہ گزین وطن واپس لوٹنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں شہریت حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ اس بارے میں دیکھتے ہیں مرتضیٰ زہری کی یہ رپورٹ. پاکستان میں 1982 سے مقیم افغان پناہ گزین عبدالخلیل بڑی بیتابی سے اپنے رشتہ داروں کو اپنی واپسی کی اطلاع دے رہے ہیں. ان کی عمر 4 سال تھی جب یہ افغانستان کے صوبہ بغلان سے اپنے خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے کوئٹہ آئے اور بعد میں کراچی کو اپنا مسکن بنایا. ابھی بس اس لیے جا رہے کہ ادھر ہمارا بھائی ہے. ہم تو الحمدللہ 10 بھائی ہے. 10 بھائی سے تقریباً 4 بھائی ابھی ادھر ہے. ابھی 6 بھائی ادھر ہی ہے. کوئی ایک اور بھی ابھی جانے والا ہے. مطلب اس کی وجہ سے جا رہے ہیں. اور رشتہ دار بھی گئے ہیں. 100 میں تقریباً 60-70% رشتہ دار گیا. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے مطابق رواں سال اب تک پاکستان سے 476 خاندانوں کے 1800 سے زائد افراد کو افغانستان آبادکاری کے لیے واپس بھیجا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایسے افغان پناہ گزینوں کو شہریت دینے کا ارادہ رکھتی ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئے اور جوان ہوئے. اقوام متحدہ کے بلوچستان کے سب آفس کے سربراہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ افغان پناہ گزین جنہوں نے اپنا ملک ایک بار بھی نہیں دیکھا، ان کو پاکستان میں شہریت ملنی چاہیے.
we have also advocate for local settlement. हम इस हवाले से तजावीज़ देते हैं कि इन्हें मकामी सतह पर शहरियत दी जाए, और ये मुमकिन भी है, और ये एक बेहतर हल भी है कि पनाह गुज़ीनों के बच्चों को शहरियत दी जाए, और हम ऐसे किसी भी हुकूमती इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। And sincerely thank the government for this gesture. पाकिस्तान में मौजूद अक्सर अफगान पनाहगुज़ीन अपने वतन वापस जाने के ख्वाहिशमंद तो हैं, मगर वो अपने मुल्क में क़याम अमन और कारोबार के बेहतर मौक़ों के हवाले से फ़िक्रमंद भी हैं। अफगान पनाहगुज़ीनों को इंतज़ार है कि तालिबान, अमरीका और अफगान हुकूमत के दरमियान जारी मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा सामने आए, ताकि अपने मुस्तक़बिल के बारे में वो 4 दहाइयों से जिस गैर यकीनी का सामना कर रहे हैं वो ख़त्म हो सके। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा। एक वक्त था जब मगरबी दुनिया में अमेरिका सबसे ज़्यादा पनाहगुज़ीनों को आबाद करने वाला मुल्क था। अब कनाडा सरे फहरिस्त है। अमेरिका एक साल में कितने पनाहगुज़ीनों को आने की इजाज़त देगा, इसका फैसला सदर करता है। सदर ट्रंप ने मनसब संभालने के बाद नए पनाहगुज़ीनों की तादाद की हद में मुसलसल नुमाया कमी की है। 2016 में जो सदर ओबामा के इक़्तिदार का आखिरी साल था, अमेरिका में पनाहगुज़ीनों की हद 70,000 से बढ़ाकर 85,000 पर मुकर्रर की गई थी, और तकरीबन इतने ही अफराद को मुल्क में आबाद किया गया। सदर ट्रंप ने अपने पहले ही साल में यानी 2017 में पनाहगुज़ीनों की हद 1 दहाई की कम तरीन सतह पर कर दी, मगर 50,000 की हद के बावजूद अमेरिका ने तकरीबन 54,000 पनाहगुज़ीन कबूल किए। इसके बाद हद 45,000 कर दी गई, लेकिन अमेरिका आने की इजाज़त सिर्फ 22,000 पनाहगुज़ीनों को मिली। और अब इस साल 2019 में ट्रंप इंतज़ामिया सिर्फ 30,000 पनाहगुज़ीनों को अमेरिका आने की इजाज़त देगा, जिनमें से अब तक तकरीबन 18,000 को कबूल कर लिया गया है। माजी में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को अमेरिका में पनाह दी जाती थी, मगर सदर ट्रंप मसीहों को तरजीह देने के हक में हैं। ट्रंप इंतज़ामिया की पनाहगुज़ीनों की जानिब पॉलिसी में सख्ती के बावजूद अमेरिका में ऐसे बहुत से इदारे और कारोबार हैं जो पनाहगुज़ीनों को खुशामदीद कहते हैं। इमरान जदून हमें ले जा रहे हैं रियासत जॉर्जिया, जहां एक कॉफ़ी शॉप पनाहगुज़ीनों के लिए ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रही है। रियासत जॉर्जिया का शहर क्लार्कस्टन एक ऐसी जगह है जहां 40 से ज़्यादा कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले और 60 से ज़्यादा मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले अफराद बसते हैं, इसलिए इसे अमेरिका का सबसे मुतनव्वो इलाका भी कहा जाता है। किटी मरी इस इलाके में एक कॉफ़ी शॉप की मालिक है, लेकिन ये कोई आम कैफ़े नहीं है। इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ सिर्फ पनाहगुज़ीनों को ही मुलाजमत दी जाती है, क्योंकि किटी पनाहगुज़ीनों से जुड़े कुछ दकियानूसी ख्यालात को ख़त्म करना चाहती है। मुझे लगता है कि दुनिया पनाहगुज़ीनों को मनफी नज़र से देखती है। मसलन उन्हें कभी एक बोझ या फिर कभी बहुत ख़तरनाक समझा जाता है। ये सच नहीं है। रेफ्यूज कॉफ़ी नामी इस दुकान पर 1 साल की मुलाजमत की तरबियत के दौरान अंग्रेजी ज़ुबान सिखाई जाती है और पनाहगुज़ीनों की तरबियत के कई प्रोग्राम्स भी पेश किए जाते हैं। सुमैया मकसूदी एक पनाहगुज़ीन है जिनका काम कॉफ़ी बनाना है। वो कहती हैं कि उनके लिए ये जगह घर से दूर एक घर की तरह है। मैंने खुद को जाना है और ख्वाब देखना यहाँ सीखा है। लिखना पढ़ना और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना भी यहीं सीखा है, वरना अमेरिका में तो मैं कहीं गुम ही हो जाती। सुमैया की तरह मलिक अल अरमाश भी पहले इस रेफ्यूज कॉफ़ी शॉप पर काम करते थे। मुलाजमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद उन्हें ऐसे प्रोग्राम्स में शामिल किया गया जिसकी मदद से वो अब केटरिंग का अपना कामयाब कारोबार चला रहे हैं। वो कहते हैं कि ये रेफ्यूज कॉफ़ी शॉप और किटी मरी के बिना मुमकिन नहीं था। सबसे पहले मैंने अंग्रेजी सीखी और अपनी कम्युनिटी को जाना। मुझे ऐसे प्रोग्राम में शामिल किया गया जहां मैंने कारोबारी महारत हासिल की और ऐसे अफराद से मुलाकात की जो वही काम कर रहे थे जो मैं करना चाहता था। रेफ्यूज कॉफ़ी शॉप में मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा और अब हम सब दोस्त बनकर एक खानदान की तरह रहते हैं। रियासत जॉर्जिया के शहर क्लार्कस्टन की मुतनव्वो आबादी तेजी से बढ़ रही है। किटी मरी यहाँ आने वाले पनाहगुज़ीनों और यहाँ पहले से रहने वालों के दरमियान फासले कम करना चाहती हैं। हम लोगों पर मेहनत करना चाहते थे और इस कोशिश की अच्छी बात यह है कि हम रेफ्यूजी कम्युनिटी के लिए काम नहीं बल्कि उनको साथ लेकर काम कर रहे हैं। और यहाँ काम करने वालों का इत्मीनान देखकर मालूम होता है कि वो इस मकसद में कामयाब भी हो रही हैं। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्लार्कस्टन, जॉर्जिया। चलें इधर इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं।
یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں، تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. اور اب آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جسے دنیا کا سب سے معروف پناہ گزین کہنا غلط نہ ہوگا. تبتیوں کے روحانی پیشوا دلائی لاما. چین تبت کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، لیکن تبت کی جلاوطن حکومت تمام تبتی علاقوں کا آپس میں الحاق چاہتی ہے. وائس آف امریکہ نے ان سے خصوصی گفتگو کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کا یہ خصوصی انٹرویو. ایک پناہ گزین ہونے کے ناطے آپ کے لیے گھر کے کیا معنی ہیں؟ ایز اے ریفیوجی The physical level, Tibet is my home. اگر مادی سطح پر دیکھیں تو تبت میرا گھر ہے. عوامی جمہوریہ چین میرا گھر ہے کیونکہ ہم ان سے علیحدہ یا آزاد نہیں ہونا چاہتے، مگر روحانی طور پر بھارت ہمارا گھر ہے. ہم لامحدود زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہمارے گھر کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کسی دوسری کہکشاں میں کوئی بھی گھر. مہاجرین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ So refugees, wherever they live. پناہ گزین جہاں بھی رہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں جیسے انسان ہیں، ورنہ نہ تو ہم مہاجر ہیں. بہر صورت پوری دنیا ہمارا گھر ہے اور 7 ارب انسان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. آج کی دنیا میں بہت سے مسائل ہم اور آپ کے نظریے پر زور دینے کی وجہ سے ہیں، اور یہی مسئلے کی جڑ ہے. 7 billion human beings, our brothers, our sisters. How can refugees دنیا میں پناہ گزین یا کوئی بھی جسے مشکل حالات کا سامنا ہے، وہ کیسے خوش اور پرامید رہ سکتا ہے؟ I am Buddhist. I myself, you see, daily practice. میں بدھ مت کو مانتا ہوں. ہر روز جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم سنجیدگی سے دوسروں کی فلاح کے بارے میں سوچتے ہیں. بدھ مت کا مطلب دوسروں کی مدد ہے. موجودہ نظام تعلیم بہت حد تک مادہ پرستی کی ہدایت دیتا ہے، تو جو نسلیں جدید نظام تعلیم سے نکل کر آتی ہیں وہ اپنے لیے ایک مادی زندگی بناتی ہیں اور خود غرضی ان کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے. تو بہتر اور خوشحال دنیا تشکیل دینے کے لیے نظام تعلیم میں ہمارے اندر کی دنیا کے بارے میں بھی کچھ تعلیم شامل ہونی چاہیے. Include some education about our inner world. پناہ گزینوں کا عالمی دن، اور آج ہم نے ویو 360 میں ان کو پیش آنے والی دشواریوں پر بات کی. فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ارم عباسی کو دیجیے اجازت.